This is Zahir Ahmed Tabassum. Please like, share and Assalamu subscribe alaikum. my Dear channel. viewers, Thank you're you so watching much. Rise CSS YouTube channel and I'm Zahir Ahmed. آج کے لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے ہسٹری آف پاکستان. پاکستان کی جو 75 ایئرس کی ایک ہسٹری ہے، ہم آج کے لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ 75 ایئرس میں ہم نے کون سی چیزیں جو ہیں وہ پائیں اور کون سی چیزیں ہم نے کھوئی. سو مائی ڈیئر ویورز اینڈ مائی پاکستانی پیپلز، اس کا بڑا سمپل سا آنسر ہے. ہماری 69 سالہ ہسٹری میں جو 75 ایئرس کی ہماری جو ہسٹری ہے، اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں پایا، نتھنگ. اگر آپ پاکستان کی، ہماری، میرے ملک کی 75 ایئرس کی ہسٹری کو دیکھیں تو ہم نے کچھ بھی نہیں پایا. ہمارے مائنڈ میں تھا کہ ہم جو ہے وہ آزاد ہو گئے، اور جب انسان آزاد ہوتا ہے تو وہ بہت کچھ انوینٹ کرتا ہے، بہت کچھ نیا کرتا ہے، وہ اپنی آزادی کو انجوائے کرتا ہے اور وہ اپنی آزادی کو جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل وے میں لے کے آتا ہے. لیکن ہم نے جو 75 ایئرس کی ایک لائف اسپینڈ کی، ایک یوز لیس، سوری ٹو سے، ایک یوز لیس لائف اسپینڈ کی. ہم نے پایا تو کچھ بھی نہیں ان 75 ایئرس میں، لیکن ہم نے لوز بہت کچھ کیا، بہت کچھ لوز کیا. آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم نے کتنا زیادہ جو ہے وہ اپنا نقصان کیا ان 75 ایئرس. وہ جو چیزیں تھیں جن کی بنیاد پر اتنے سارے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، اور آج بھی میرے ملک کے اندر، میرے نیشن کے اندر ہماری آرمی دن رات، ہماری سول جو ہیں وہ سرونٹس، ہماری آرمی، پولیس، رینجر، ہر کوئی اپنی جانیں قربان کر رہا ہے. اسٹل جب سے جو ہے وہ ٹو نیشن تھیوری کا ایک کنسیپٹ جو ہے رکھا گیا، جب سے اس ملک کی جو ہے وہ ایک بنیاد رکھی گئی، تب سے لوگ جو ہیں وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے. پاکستانیوں سوچا کرو کبھی بیٹھ کے، اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی پوری لائف جو ہے وہ سپینڈ کر دی، بغیر کسی مفاد کے. قائد اعظم نے اس ملک کے لیے اپنی پوری لائف قربان کر دی، پوری کی پوری لائف. کوئی مقصد تھا یار، کوئی پرپس تھا. ویسے تو انہوں نے اب جو ہے وہ اپنی پوری لائف سپینڈ نہ کی. مقصد تھا بے لوث محبت مسلمانوں کے ساتھ، اپنے اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کی آزادی کے لیے. لیکن آج جو ہم ہیں، کیا ہم نے واقع ہی وہ حق ادا کیا جو لاکھوں مسلمان جو ہے جن کا آزادی کے وقت پر قتل ہوا، جو لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، کیا آج ہم نے اس کا حق ادا کر دیا؟ ذرا سوچیں، ہر پاکستانی سوچے کہ ہم نے یہ جو آزادی حاصل کی ہے، جو کہ اتنی مشکلات، اتنی زیادہ سیکریفائس کرنے کے بعد ہم نے آزادی حاصل کی، تو ہم نے یہ جو ایک آزاد کنٹری حاصل کی ہے، کس لیے حاصل کی تھی؟ کیا ہم اس کے ایک پوائنٹ پر بھی عمل کر رہے ہیں؟ اتنی زیادہ لوگوں نے جانیں قربان کی ہیں، کیا قیامت والدن وہ لوگ ہم سے پوچھیں گے نہیں کہ ہم نے آپ کو ایک آزاد نیشن دیا تھا تو آپ نے مسلمانوں کے لیے کون سا کام کیا؟ کیا پاکستان کے بننے کے بعد ہم نے اسلام کو پھیلایا؟ سو پاکستان کی یہ جو 75 ایئرس کی ہسٹری ہے، کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ میں جو ہے انہیں مایوس کر رہا ہوں،
ایک مائنڈ سیٹ ہوگا نا کہ پاکستانی کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ پا لیا، ہم نے بہت کچھ اچیو کر لیا، ہم بہت آگے نکل گئے ہیں، ہم تو دنیا کا مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن غلامی جو ہے وہ فزیکل غلامی کی نسبت جو مینٹل انسان مینٹلی طور پہ سلیو ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. یہ چیز آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ فزیکل جو ہے نا، فزیکل طور پہ جو آپ غلام ہیں اس سے تو آزادی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن جو مینٹلی طور پہ اگر آپ سلیو بن گئے تو اس سے آزادی حاصل کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. سو 75 ایئرس کی ہسٹری جو ہے وہ ہماری دردناک ہے، ڈیفیکلٹی سے بھرپور ہے. آج کا جو پاکستانی ہے، آج کی جو ہماری نیو جنریشن ہے، ان کا مائنڈ سیٹ، ان کی سوچ، ہماری ایکٹیویٹیز، ہماری جو ایجوکیشن ہے، ہماری گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ آج بھی وہی ایک جو برٹش دور کے اندر جو ہے جس طرح کا سسٹم تھا وہی کچھ ہے آج بھی. صرف نام کی آزادی ہے. فزیکل انڈیپینڈنٹ، وی آر فزیکلی انڈیپینڈنٹ. سم ٹائم جو ہے ہم جو ہے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، سو اسٹوڈنٹس کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ فزیکلی کلاس کے اندر جو ہے موجود ہوتے ہیں بٹ مینٹلی they were somewhere. سو سیم سچویشن ہمارے ساتھ، ہم فزیکلی تو آزاد ہو گئے لیکن مینٹلی طور پر نہیں ہوئے. کوئی ایسی بات بتا دیں جو کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ آزاد ہو، انڈیپینڈنٹ ہو. ہم نے وہ سسٹم اسلامک سسٹم جو ہے وہ بنایا ہو، جو ہمارے مسلمانوں کی ہسٹری ہے اس کے اکارڈنگلی ہم نے کچھ سسٹم بنایا. بجائے ہم زندگی میں آگے بڑھتے ہم لوگ بہت پیچھے چلے. تو اس میں جو مین رول ہے پاکستانیوں، آپ لوگوں کو ڈسٹرائے کرنے کا جو مین رول ہے وہ پالیٹکس اینڈ پاکستان. یہ پالیٹکس سب سے بڑی دشمن ہے آپ لوگوں. وائی؟ کیونکہ پالیٹکس تو گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل ہوتی ہے. لیکن یہ جو پالیٹکس ہے یہ صرف 1000 پیپلز کے لیے کی گئی. وہی لوگ جو اوپر اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی. اور یہ سیاستدانوں کی آپس میں جو لڑائی ہے، آپس میں جھگڑے ہیں، ان کے آپس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب کچھ ہمارے لیے، ہر کوئی اپنا عہدہ اور اپنی نسل کو سنوارنے کے لیے کام کر رہا ہے، اور وہ آلموسٹ 1000 کے لگ بھگ. یہ اوپر سے لڑ رہے ہیں، اندر سے سب کا مقصد ایک ہے. ان میں سے کوئی انقلابی نہیں ہے پاکستانیوں. اللہ سے امید رکھیں، اگر آپ کی تقدیر بدلے گی تو وہ اللہ جو ہے وہ آپ کی تقدیر بدلے. باقی ان پولیٹیشین سے اگر آپ امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ ہماری تقدیروں کو بدل دیں گے، سو یہ ناممکن ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہو سکتا. یقین مانیں کہ جو حشر ان پولیٹیشینز نے ہمارا کیا ہے نا، اگر اللہ پاک کا جو ہے ہمیں سہارا نہ ہوتا اور اللہ پاک کے بعد آرمی کا ہمیں سہارا نہ ہوتا تو آج ہمارا ملک ویسے ہی ختم ہو جانا. یہ آپس میں لڑتے ہیں. آپ لوگ دیکھیں، انالیسس کریں، سوچا کریں، تھوڑا سا سوچا کریں. آپ جانور نہیں، آپ لوگ انسان ہیں. غلام قومیں نہیں سوچتی پاکستانیوں. آپ دن رات آپ لوگوں کی زندگی، آئی ایم جسٹ ٹاکنگ ود مڈل کلاس پیپل اینڈ اور کلاس پیپل. آپ لوگوں کی زندگی، کیا کبھی آپ نے بیٹھ کے سوچا ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی، آپ لوگوں کی آنے والی نسلوں کی زندگی کیسی ہے؟ اگر میں سوچوں، اٹس ٹوٹلی لائک اینیمل آر بلو دا اینیمل. کیسے؟ ایک سرکل ہے، ایک
مشین کی طرح وہ مڈل کلاس اس سرکل میں چل رہی ہے. ایک چکی کے اندر انہیں پیسا جا رہا ہے, انہیں کچھ نہیں پتا, انہیں کچھ آئیڈیا ہی نہیں ہے, اور اس طرح کا مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے کہ ہم پولیٹیشنز کی خاطر آپس میں لڑ رہے ہیں, آپس میں ہمارے جھگڑے ہوئے. So you have to think something about that. ان سیاسی پارٹیوں سے باہر آئیں اور اپنے ملک کے لیے سوچیں. اور جب تک آپ لوگ سوچیں گے نہیں تب تک کچھ نہیں ہوگا. ایک آدھا انسان جو ہے اگر اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہوگا تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کو خود سوچنا پڑے گا. جب سارے لوگ سوچیں گے تو تب جا کے جو ہے وہ ہم صحیح معنوں میں پاکستان کو آگے لے کے جا سکتے. اس کے لیے ہر انسان کو ایک اپنا مائنڈ سیٹ بنانا پڑے گا. لیکن افسوس اور در افسوس ایک ایسا سسٹم چل رہا ہے آپ کی کنٹری میں جس سے آپ سوچ ہی نہیں سکتے, جس نے آپ کی سینس کو مفلوج کر کے رکھ دی ہے. جب پاکستان آزاد ہوا تو کیسے آزاد ہوا؟ اکیلا قائد اعظم صاحب جو ہیں ان کا تو رول نہیں ہے نا. ایک پورے مسلمانوں کی ایک مائنڈ سیٹ بنا, ایک سوچ بنی, اس کے بعد انہیں آزادی ملی. سو آج اگر ہم پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہر ایک کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا بھائی. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. اب کس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں آپ؟ ان پولیٹیشنز کا ویٹ کر رہے ہیں. وہ آپ کی تقدیر کو بدلیں گے. جن کے پاس اقتدار آیا, ہر ایک پارٹی کے پاس اقتدار آیا, کسی نے ہماری تقدیر نہیں بدلی. کسی نے امیر اور غریب کے درمیان فرق جو ہے اس کو کم نہیں کیا. جو پارٹی آئی اس نے امیر اور غریب کے درمیان جو فرق ہے اسے انکریز کیا. سو پولیٹیشن سے نا امیدیں لگائیں, خود اپنے ملک کو جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے, سنوارنے کے لیے کوشش کریں. اپنا حصہ کنٹریبیوٹ کریں اونیسٹلی کے ساتھ. جس فیلڈ میں ہیں آپ لوگ ایمانداری سے کام کریں, کسی سے امید نہ رکھیں, اور اللہ پاک سے دعا کریں, کیونکہ ہم لوگ کچھ طاقتور ہیں نہیں, ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. سو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہیں وہ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. جب پاکستان آزاد ہوا سو ایک آئیڈیالوجی تھی, ایک آئیڈیا تھا کہ ہمیں انڈیپینڈنس کیوں چاہیے, ہم آزاد کیوں ہونا چاہتے ہیں, ہم ایک آزاد انڈیپینڈنٹ نیشن پاکستان کیوں بنانا چاہتے ہیں. سو بیسک 5 ایلیمنٹس سے لوگ جو ہیں, بیسک 5 پوائنٹس تھے, 5 ریزنز تھیں لوگوں کے پاس کہ ہم پاکستان کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں. سو دے آر نمبر 1 اسلام. قائد اعظم صاحب, علامہ اقبال صاحب, باقی جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں ان کا یہ تھا کہ ہم اس لیے آزاد کنٹری حاصل کرنا چاہتے ہیں, ایک آزاد ملک ہم اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو اسلامک رولز ہیں ان پر کمپلیٹلی جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکیں, اور ہم اپنی لائف اسلام کے اکارڈنگلی سپینڈ کر سکیں. سو آپ لوگ دیکھیں کیا ہمارا کوئی ایک رول بھی اسلامک رولز کو کمپلیٹلی فالو کرتا ہے؟ کیا ہمارا بینکنگ سسٹم, کیا ہم ایک اوپن وار کا آغاز نہیں ہم نے کر دیا اللہ پاک کے ساتھ؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. جو ہمارا ایک سودی سسٹم چل رہا ہے. کیا اسلام میں ایسی ڈیموکریسی ہوتی ہے؟ کیا اسلام کے اندر ایسی ڈیموکریسی ہوتی ہے کہ آپ ٹائی کوٹ پہنے, آپ نے ٹائی کوٹ پہنا ہو لاکھوں روپے کا, آپ کے پاؤں میں چپل ہو 1 ارب کی, اور لوگ آپ کے مہنگائی سے تنگ آ کے خودکشی کر رہے ہیں؟ کیا ایسا تھا سسٹم؟ اسلامک سسٹم ایسا نہیں تھا یار. یہ اسلامک سسٹم نہیں تھا. اسلامک سسٹم تھا کہ
جب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ لیٹ کیوں آئے، آپ لیٹ کیوں آئے، تو انہوں نے بتایا کہ میرے پاس صرف 2 سوٹ ہیں. آئی ڈونٹ نو، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ 1 یا 2 سوٹ. تو وہ جو ہے یعنی جمعہ کی نماز سے پہلے جو ہے وہ کچھ 8 آئے. سو ان سے پوچھا گیا تو کنفرم میرے مائنڈ میں نہیں ہے 1 سوٹ یا 2 تھا. سو انہوں نے کہا میرے پاس 1 ہی سوٹ ہے. تو وہ جو ہے وہ اس کی تولائی کی ابھی کیلا تھا، اس لیے میں لیٹ آیا. یہ ہوتا ہے صاحب، کمپرومائزز نہیں ہوتے. اسلامک سسٹم کمپرومائزز آپ کو نہیں سکھاتا. اسلامک سسٹم آپ کو کمپرومائزز نہیں سکھاتا. نہیں دیکھا انہوں نے کہ حالات کیسے تھے، تھوڑے سے تھے تعداد میں، مسلمان تھوڑے سے تھے ارلی، لیکن ان کے جذبہ تھا، ان کے اندر حوصلہ تھا ان کے اندر. سو بعد میں دیکھیں انہوں نے حالات سے نہیں گھبراتے. ہمارے پولیٹیشنز حالات سے گھبرا گئے. کاش ہم آج ایلیمنٹس پر عمل کر لیں. ہمارے آئیڈیالوجی جس وجہ سے ہم نے پاکستان حاصل کیا، کاش ہم اس پر ہی عمل کر لیں. یقین مانیں ہمارا ملک آگے بڑھ سکتا ہے. ہم ٹوٹل اسلامک سسٹم لے کے آئے. جس لیے یہ وطن حاصل کیا گیا وہ سسٹم تو لے کے آئے نا. آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، سو آپ اس کو اپنا پرپز بتاتے ہیں. انسان کوئی بھی کام وداؤٹ پرپز ہی نہیں کرتا. جب آپ ایک لائن، ایک ڈائریکشن جو ہے اس پر چلنے کا آپ لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں، تو جب آپ کو منزل مل جائے تو آپ اس لائن کو ہی بھول جائیں، اس ڈائریکشن کی بھول جائیں، تو آپ لوگ آگے کیسے بڑھ سکتے؟ ایک راستہ ہے، اگر آپ کو اس راستے کا پتہ ہی نہیں، آپ اس راستے پر عمل ہی نہیں کر رہے، تو آپ کیسے اس اپنی منزل تک پہنچ سکتے؟ لیکن افسوس ہمیں اپنے راستے کا تو پتہ ہے، لیکن ہم لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے. اسلامک سسٹم کہاں ہے؟ اسلامک سسٹم یار، کیا گورنمنٹ کے اندر فیڈرل سسٹم تھا؟ اسلامک سسٹم کیا ایسی ڈیموکریسی تھی جہاں پہ پیسے دے کے ووٹ لیے جاتے ہیں؟ سیکنڈ 2 نیشن تھیوری جی، کیونکہ جی انڈیا والے ہندوز تھے، ہم مسلمان. کیا ایک کام بھی آج مسلمانوں والا ہے؟ اونیسٹلی اسپیکنگ پاکستانی ہم میں سے اتنے لوگ جو ہیں وہ اسلام پر ایگزیکٹلی عمل کر رہے ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کا حق نہیں کھاتے، ہمسایوں کا جو ہے وہ ان کی کیئر کرتے ہیں. سوچیں تھوڑا سا اس کے اوپر. 3rd پوائنٹ ہے ٹیریٹری، یعنی ایک ایسا علاقہ ہونا چاہیے، ہمیں ایک الگ علاقہ دے دیا جائے، ایک مخصوص زمین، ایک خطہ دے دیا جائے جہاں پہ ہم لوگ آزادی کے ساتھ اپنے اسلامک رولز کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکیں، ان پر عمل کر سکیں. اور ایک ایسا علاقہ دے دیا جائے جہاں سے ہم لوگ تھنکرز پروڈیوس کریں. ہوا کیا جی، آج کا ہمارا سسٹم جو ہے، کوئی بھی سسٹم ہو، ایجوکیشن سسٹم، کیونکہ ایجوکیشن تو بیسک ہوتا ہے نا، آج کی ہماری ایجوکیشن ہے وہ تھنکرز نہیں پیدا کر رہی. اٹ از پروڈیوسنگ سلیوز، مینٹل سلیوز. ٹھیک ہے، پاگل جو ہیں وہ غلام جو ہیں وہ پیدا ہو رہے. ٹھیک ہے. سو یہ کہ ہم نے ایک الگ ٹیریٹری حاصل کی تو اس کی کتنی ہم نے حفاظت کی. آج ہم قرضوں کے بوجھ کے نیچے آ چکے ہیں. کیوں آئے ہیں پاکستانی؟ کیونکہ ہم سب کرپٹ ہیں، ہم سب کے سب. اگر ہم لوگ ٹھیک ہو جائیں تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہ ڈیموکریٹک سسٹم.
یہ والا ڈیموکریٹک سسٹم نہیں جس میں ہر کوئی اپنی انا کے لیے لڑ رہا ہے. کوئی نیشن کے لیے بھی تو لڑتا نا. کوئی یہ تو کہتا کہ مجھے کرسی نہیں پاکستان چاہیے. کوئی تو ہو نا جس کے اپنے بچے بھوکے سوئیں لیکن پاکستان میں کوئی بھی انسان بھوکا نہ سوئے. کوئی تو ہو, کوئی تو لیڈر ہو نا جس نے 2 دن ہمارا کوئی ایسا پرائم منسٹر بتا دیں جس نے 2 دن نہ کھانا کھایا ہو. کیوں؟ کیونکہ اس کے نیشن میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو 2 دن سے کھانا نہیں ملتا, جو اپنی بچیوں کو مار رہے ہیں. پلیز تھنک اباؤٹ اٹ, تھنک اباؤٹ اٹ, تھنک اباؤٹ اٹ. اردو لینگویج جی آفیشیل لینگویج کون سی ہے آپ کی؟ یہ بھی دیکھ لیں. ہم اس لیے آزاد ملک حاصل کر رہے ہیں, ایک آزاد ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہم اردو لینگویج جو ہے ہماری جو ہے وہ نیشنل لینگویج ہوگی. ٹھیک ہے جی, نیشنل لینگویج اردو ہی ہے. امپورٹنس کس لینگویج کو دی جا رہی ہے؟ سسٹم کس لینگویج کا چل رہا ہے؟ کس لینگویج کے لوگوں کے احکامات ہم پر جو ہے وہ چل رہے ہیں؟ ہمارا کلچر جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جو ملک قرضوں پہ اپنی زندگی سپینڈ کرتا ہے کہ ان کی عزت ہوتی؟ کوئی عزت نہیں ہوتی. یہ ہے آج کا میرا لیکچر, ہسٹری آف پاکستان اینڈ پالیٹکس اینڈ پاکستان. پلیز میں اپنے ہر ایک پاکستانی سے مخاطب ہوں کہ اپنے وطن سے صحیح معنوں میں آپ محبت کرنے والے لوگ ہیں. ہر کوئی محب وطن ہے. بس چند ایک لوگوں نے جو ہے وہ ہمارے ملک کو جو ہے مفلوج کرتی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے یہ حالات بدل جائیں اور ہمیں کسی سے بھیک نہ مانگنی پڑے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے اگر ہماری تقدیر بدل سکتی ہے تو صرف اللہ پاک کی ذات ہی بدل سکتی ہے. باقی مجھے کوئی ایسا لیڈر نظر نہیں آ رہا. آئی ایم سپورٹر آف اے پارٹی, بٹ I think that after doing a lot of analysis, I think that there is no one in these parties. ان میں سے ایک پارٹی کی حکومت آنی ہے آنے والے سالوں میں, پھر ان میں سے ایک ہی آنی. لیکن ایز اے پاکستانی اپنے ملک کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی ان سے امید نہیں.